بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر اور الیکشن 2024 کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں بات کریں گے الیکشن 2024 کے حوالے سے، جو کہ اب جس کی گہما گہمی اپنے عروج پہ ہے۔ صرف 4 گھنٹے کا وقت رہ گیا ہے۔ جو امیدوار ہیں ان کی کیمپین ختم ہونے میں آج رات 12 بجے جو ہے وہ کیمپین کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تمام ہی امیدوار جو ہیں وہ اپنی کیمپیننگ میں، اپنی کنوینسنگ میں مصروف ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اختتامی جلسے کر رہی ہیں۔ جس طرح آج لاڑکانہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جلسہ کیا گیا، اسی طرح آج ایک ریلی نکالی گئی مہاجر قومی موومنٹ کی جانب سے، اور اس کے بعد نورانی جو کہ یعنی مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی ملینیم سے اور دوسرے مقامات سے نورانی کباب ہاؤس پہ یہ ریلی پہنچی، اور اس ریلی سے مرکزی قائدین جو ہے مہاجر قومی موومنٹ کے، انہوں نے خطاب کیا اور ان کا کہنا یہ تھا، جو آفاق احمد ہیں چیئرمین ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جی مہاجر، لفظ مہاجر جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اسے اگر کوئی کراس کرے گا تو پھر اسے یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ہم سے ٹکرایا ہے اور ہم اسے رد کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری قوم مہاجر نام کی اگر کوئی تضحیق کرے گا تو ہم اس سے ٹکرائیں گے۔ بہرحال اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ الیکشن میں آپ مہاجر حمایتیوں کو ووٹ دیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں قومی اسمبلی کے امیدوار بھی ہیں، وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے، جناب فیصل رفیع صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آپ بتائیں سر، خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ نے۔ بہت آپ کا شکریہ، آپ یاد رکھا۔ جی جی اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ آج یہ ریلی اور اس کے بعد 3-4 دن سے آفاق بھائی کا ایک بیان چل رہا تھا کہ جی مزار قائد پہ بہت بڑا اعلان کریں گے جس سے سارا جغرافیہ بدل جائے گا، یا جو سیاست کا طرز عمل ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ سر کوئی ایسا کوئی اعلان ہونا تھا جو نہیں ہو سکا؟ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، کوئی ایسا اعلان تھا؟ کیونکہ کل رات کی پریس کانفرنس بھی آپ لوگوں کی شاید ملتوی ہو گئی تھی۔ جی بالکل ایسا ہے۔ اچھا، تو اب اس کے بعد جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ جی مہاجر حمایتیوں کو ووٹ دیں، یعنی آفاق بھائی نے ڈائریکٹلی اپنی جماعت کے لیے نہیں بلکہ انہوں نے کہا جی جتنے لوگ بھی مہاجر حمایتی ہیں، سر اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔ ہاں، اصل میں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساری اسٹرگل کی جدوجہد جو ہے یہ کسی پارٹی کے لیے نہیں، یہ تو ایک مہاجر کاز کے لیے ہے۔ آج جب جہاں جیسے ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آفاق بھائی کھڑے ہوتے ہیں۔ سر بہت سے مہاجر جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کھڑے ہیں، بہت سے مہاجر دوسری جماعتوں سے بھی کھڑے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ سے بھی کھڑے ہیں، اور ایک اور جماعت ہے جو لندن سے چلتی ہے اس سے بھی کھڑے ہیں۔ تو سر یہ بھی جاننا چاہوں گا نا کہ کیا ان تمام جو لوگ مہاجر قوم پرستی کی بات کریں انہیں عوام ووٹ دیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، جو کا مینیفیسٹو کلیئر ہے اور جو مہاجر قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بات ہو رہی ہے، بڑی سمپل سی بات ہے یہ۔ اچھا، تو سر جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں یعنی ان کے لیے بھی بات ہو رہی ہے، اور ان جنرل جو بھی یہ بات کرے اس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ بالکل، جی بالکل ایسا۔ اچھا، اس میں مشکلات بہت رہیں۔ شروع میں جو ہیں وہ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ شاید انہیں گرفتار کر لیا جائے، اس قدر پریشر ہے کہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانا بھی آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ کیا بات درست ہے سر؟ یہ بات بالکل درست ہے۔ یہ مشکلات کس کی طرف سے آ رہی تھی سر؟ خلائی مخلوق۔ اچھا، تو سر ویسے تو آفاق صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اشارے پہ بھی ہو رہی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ خلائی مخلوق ان کو نظر آ رہی ہے آج کل، اور وہ بھی خلائی مخلوق کو وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ اچھا اچھا، تو سر کیا الیکشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھ رہے ہیں 8 تاریخ کو؟ نہیں۔ اچھا، لیکن سر آپ تو پچھلے بائی الیکشنز میں بہت کلوز مارجن سے، بلکہ آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ جیتے ہوئے ہیں، اور اس کا تو میڈیا وٹنس ہے، سب کچھ وٹنس ہے اس کا، تو وہ تو سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا تھا، لیکن چلیں وہ ایک پالیسی میٹر تھا تو اس ٹائم برداشت کر لیا تھا۔ دعوے تو سبھی کرتے ہیں نا، یہاں تو ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے، مگر ہمارے دعوے میں تو فرق یہ تھا کہ میڈیا بھی اس کا ایک ہمارے ساتھ گواہ تھا۔ اچھا، تو مطلب سر اگر اس دفعہ پھر وہی ویسی صورتحال ہوئی تو کیا کریں گے؟ یہ تو جنرل الیکشن ہیں، چلیں وہ بائی الیکشن ایک سیٹ کے لیے تھا، آپ نے 11,000 سم تھنگ ووٹ حاصل کیے تھے، 100-200 کے فرق سے یہ سیٹ نکل گئی تھی، ابو بکر صاحب لے گئے تھے، لیکن ٹی ایل پی بھی جو ہے تحریک لبیک پاکستان، وہ بھی دعوے دار تھی کہ جی ہم جیتے تھے، آپ کہتے تھے نہیں جی آپ جیتے ہیں۔ چلے ٹاپ 3 میں تو ہم 3 ہی تھے، اب آپ اس کو جس طرح بھی سمجھ لیں،
टॉप 3 में, बल्कि अब 3 नहीं थे, मुतहदा को टॉप 3 में लाया गया था। टॉप 3 में तो बहरहाल इससे ज्यादा बेहतर वोट तो किसी एक पार्टी के और भी थे, लेकिन चले बहरहाल वो अलग बात है। लेकिन अगर जनरल इलेक्शन में भी ये सूरत हाल रही तो रेजिस्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि सर पिछली दफ़ा आपके हल्के में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट हुई थी, अगर आपको याद हो, और उसमें कुछ जगहों पे जो है वो पोलिंग काफ़ी देर तक रुकी रही, फिर शुरू हुई, कुछ तसादुम भी हुआ। इस किस्म की कोई और सूरत अब तो नहीं पेश आएगी? देखिए, उस टाइम भी हमने नहीं किया था और हम उसका हिस्सा नहीं बने थे, और यकीनन इस दफा भी हम नहीं करेंगे। हमने तो बड़ा, वो तो हमारा एक गढ़ है और वहां पे तो हमने एक बहुत अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट सब पार्टीज को दिया था। अभी भी अवेलेबल है, अभी भी सबने अपनी पूरी कैंपेन चलाई सही तरीके से, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि नहीं होगा। अच्छा सर, पहले जब मेरी आफाक अहमद साहब से बातचीत रही है या जब भी मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, मैं हमेशा उनसे कहता था कि उनका अपना ये नुक्ता नज़र होता था कि जी एक सीट एक कैंडिडेट, यानी उर्दू स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है उसको तकसीम नहीं होना चाहिए। क्या वजह है कि सर फिर अब इस दफ़ा जब सारे फैक्शंस मिल गए थे, मेरी दोबारा भी मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी अभी भी ये सही कॉज पे नहीं। क्यों सर, मतलब क्या मुमकिन नहीं था कि फिर आफाक अहमद साहब भी मिल जाते जब 3 फैक्शंस बाकी मिल गए थे? तो देखिए, फ्रैक्शंस की जब आप बात करते हैं तो फ्रैक्शंस को फिर अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि वो एक नेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वो मुहाजिर पॉलिटिक्स की बात नहीं करते। तो वो उस नजरिए के ऊपर वो लोग बिखरे थे और उस नजरिए के ऊपर वो लोग एक हो गए। हम कभी भी इस नजरिए पे उनसे नहीं अलग हुए थे, तो हमारा तो फ्रैक्शन, मतलब हमारा तो बनता ही नहीं है हिस्सा कि हम उनके कभी हिस्सा रहे हो। ये जरूर है कि वो हमारे हिस्सा रहे हैं, और वो अगर आज भी महाजिर नाम के ऊपर बात करें, काम करें, तो हम लोग बिल्कुल उसे क्या कहेंगे, हार्टिएस्ट वेलकम। सर आप नहीं समझते कि इसकी वजह से जो तीसरी जमात है वो इसका फायदा ले जाती है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी नजर आ रही है कराची में? जी ऐसा होता है, आप सही कह रहे हैं, ऐसा होता है। हाँ, और इस दफा फिर यही लग रहा है कि शायद तीसरी जमात जो इसका फायदा उठाए। असल में अपने मौक़िफ़ से हट जाना जो है, हम समझते हैं कि ये बड़ी एक नाकामी है और ये एक बड़ी जिल्लत के बाइस हो जाएगी। एक दफा अपने मौक़िफ़ से आप हट जाएं तो फिर उसमें दोबारा वापस आना एक मुमकिन नहीं रहता, और वो जगह बनाना भी मुमकिन नहीं रहता। ठीक है, 20, 25, 30 साल गुजर जाते हैं, चीजें हो जाती हैं, हुकूमतें बन जाती हैं, बड़े बड़े सैलाब आ जाते हैं, चले जाते हैं। पीटीआई का आपने देखा होगा, मुत्तहदा लंदन का दौर भी आपने देखा होगा। तो ये वक्ती तो तूफान आते जाते रहते हैं, मगर अल्लाह ताला ने चाहा, इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो जब हमारा आएगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर वो लॉन्ग रन में होगा। अच्छा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दावा कर रही है कि जी बल्दियाती इलेक्शंस के बाद से उनका मोराल अप है और वो कहते हैं जी कराची से काफी सीटें उठाएंगे। क्या समझते हैं आप? जी, पीपल्स पार्टी को तो मैं मौजूदा हालात, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, इसमें पीटीआई भी आप रख लीजिए, इनकी मिसाल तो मैं गिद्ध वाली देखता हूँ कि अगर कोई आदमी मर गया है तो उसके गोश्त नोचने के लिए ये लोग आ जाते हैं। इनका इतना ही रोल है, इससे ज्यादा रोल नहीं है इनका। अच्छा, ये आप खुद अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर महाजिर नाम के ऊपर अलायंस हो जाता है और कराची में उस नाम पे पॉलिटिक्स सब मिलके करते हैं, तो उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किसकी क्या वर्त रह जाएगी फिर। सही बात है। तो सर जमात इस्लामी भी एक तरफ दावा कर रही है कि जी हम अपना खोया हुआ मैंडेट वापस लेंगे। एमक्यूएम से कबल जो है वो जमात इस्लामी को सीटें मिला करती थी, उसके बाद से जब एमक्यूएम बाइकआउट करती है तो सीटें मिलती हैं। इस दफ़ा भी उनको जो है वो शराकत रही उनकी, और मतलब दावा तो उनका था कि यानी वो मेयर लेके आएंगे, लेके तो नहीं आ सके। लेकिन आप क्या समझते हैं, जमात इस्लामी को आप देख रहे हैं कहीं स्टैंड करता हुआ इस इलेक्शन में? मैं नहीं समझता सर कि जमात इस्लामी के कोई जी टाइम है बहुत बड़ा करीब। ऐसे मीडिया यकीनन हर अखबार, हर ब्रिज, हर पोल ये जरूर रंग दिया है, तमाम पार्टियों ने रंग दिया है, लेकिन को देखना और इससे पार्टी बनती है तो फिर यकीनी बात है, फिर आपकी बात सही हो सकती है। अदरवाइज लोगों के दिलों की जहां तक बात है, तो लोगों का जो लेसन है, लोगों के डीएनए में चीज बैठ चुकी है पीपल्स पार्टी और जमात के बारे में, वो नहीं निकल सकती। वो भले इख्तलाफात जितने भी हो जाए, वो हमारे। जी फैसल भाई मेरी आवाज सुन सकते हैं सर? जी फैसल भाई मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी 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 सॉरी, जी जी आप बताएं सर। जी 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 फैसल भाई।
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ڈی این اے میں جو بات بیٹھ گئی ہے نا اس قوم کی، جو جماعت کی پہلے ناانصافیاں ہیں اور پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا ہے کوٹا سسٹم وغیرہ کے نام پہ، اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے لوگ اس طرف ڈائیورٹ ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ ایک بہت بڑا وہ ناراض ووٹر ہے مہاجروں کا جو گھر بیٹھا ہوا ہے، وہ بولتا ہے جب تک سب کا الائنس نہیں ہوگا ہم باہر نہیں نکلیں گے. ایک پھر یہ بےمانی کرتے ہیں، دوسرا پھر یہ ایک فیکٹر بائیکاٹ کا ہو جاتا ہے، پھر ایک فیکٹر یہ پتنگ والا ہو جاتا ہے. تو یہ مل کے جو نقصان ہوتا ہے اس کا گوشت یقیناً مردار کا کوئی نہ کوئی کھا لیتا ہے ان میں سے. اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے سر، کیا میسج دینا چاہیں گے کتنی نشستوں پہ، کیونکہ اب یہ کنونسنگ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو بس مجھے بتا دیجیے گا کہ کتنی سیٹوں پہ آپ کے امیدوار اور آپ موجود ہیں، اور کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے چینل کے توسط سے؟ سر ہمارا سلوگن یہ ہے کہ یہ مہاجر بقا کی جنگ ہے. الیکشن ہار جیت سے ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم مہاجر نام لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہم مہاجر نام لے کے نہ کھڑے ہوتے تو آج مہاجر نام لیوا کوئی نہ ہوتا. تو اللہ کا شکر ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں لوگ سمجھ میں بات آ رہی ہے، لوگوں کا ایک ٹیمپو بن رہا ہے. تو یہ والا الیکشن ویسے بھی ایک کیس اسٹڈی ہوگا آنے والے پاکستان کی پولیٹکس کے لیے. اس کے بعد پتہ لگے گا کہ لوگوں کی کس کی پوزیشن کیا ہے اور کس کے لیے کتنے لوگ باہر آئے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر تحریک کا اور ہر پارٹی کا جو ٹوٹل بیک بون ہے وہ عوام ہے. عوام جس کے لیے باہر نکل آئے وہ چیتا ہے. لوگ بے نظیر کے لیے باہر نہیں نکلے تھے، لوگ بھٹو کے لیے باہر نہیں نکلے، لوگ میاں نواز شریف کے لیے باہر نہیں نکلے، لوگ مشرف کے لیے باہر نہیں نکلے، لوگ ڈاکٹر عبدالقادر خان کے لیے باہر نہیں نکلے، لوگ الطاف حسین کے لیے باہر نہیں نکلے. تو یہ تو آپ جب ماضی ہے کہ آپ جب باہر نہیں نکلتے تو پھر دوسرے آدمی کو موقع مل جاتا ہے. ہمارے لوگ بھی جب صحیح طریقے سے باہر آ جائیں گے تو پھر صورتحال یہ نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فیصل رفیع صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، امیدوار برائے قومی اسمبلی اور وائس پریزیڈنٹ مہاجر قومی موومنٹ فیصل رفیع الدین ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں الیکشن 2024 کے حوالے سے، جس کی گہما گہمی اپنے عروج پہ ہے، اور تمامی حلقوں میں امیدواران اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی کنوینسنگ کے آخری مراحل میں اب موجود ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں ڈیفنس کے علاقے کی، جہاں NA 241 اور PS 110، اور اس میں کافی ہمیں کینڈیڈیٹس نظر آتے ہیں، خاص طور پہ 40 سے 45 کے قریب کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ صرف قومی اسمبلی کی ڈیفنس کی سیٹ پر اس وقت انتخاب میں موجود ہیں. صوبائی اسمبلی میں بھی اچھے خاصے کینڈیڈیٹس ہیں، اور ایک بڑا علاقہ یا ایک بڑی پاپولیشن جو ہے وہ اس وقت ڈیفنس کے علاقے میں جو ہے اپنی کنوینسنگ یا اپنی چیزوں میں مصروف ہے. آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماضی میں یہ سیٹ 2 الیکشنز سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نام رہی ہے، لیکن اب جو کہ حالات مختلف ہیں تو اس میں دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے دعوے کر رہی ہیں. اگر میں بات کروں اور ماضی کے الیکشنز کی، تو پہلے یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی تھی کہ جی اس کی یہ سیٹ ہے، یا ایک دفعہ رزلٹ آ بھی گیا تھا، خوشبخت شجاعت صاحبہ اس علاقے سے جو ہیں کامیاب قرار دی گئی تھیں. لیکن اختیار بیگ صاحب جو اس دفعہ بھی اس NA 241 سے الیکشن لڑ رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کے اگینسٹ، انہوں نے کلیم کیا تھا کہ جی ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اور کچھ ایسے ملکہ علاقے، بنس روڈ یا دوسرے علاقے جو ہیں وہاں مبینہ طور پہ جو ہے وہ ریگنگ کی گئی، جس کی وجہ سے وہ سیٹ ہار گئے تھے. بہرحال اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے PS 110 سے امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نجمی عالم صاحب، جو کہ KMC کے ایوان میں بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بلدیاتی الیکشنز بھی انہوں نے اسی علاقے سے ون کیے تھے. اس دفعہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نجمی صاحب، کیا حال ہے سر؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے سر. تھینک یو سر، تھینک یو فار گیونگ ٹائم. سر کیا پوزیشن ہے ڈیفنس کا حلقہ، گو کہ تھوڑا ٹف اس لیے کہلاتا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کا بھی اپنا اپنا کلیم رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں اس دفعہ؟ سر وہ ماضی کی باتیں تھیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے، ہم نے کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ جیتا، PTI کو ہرایا، اس وقت وائس چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہے. ٹھیک، ہم نے تو بہت پہلے ان کا چراغ گل کر دیا تھا. سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ PTI کا وہ دور تھا جس وقت ان کا گراف گرتا جا رہا تھا، نہیں، ووٹ بینک گرتا جا رہا تھا. سر سن تو لیں، ابھی لوکل باڈی الیکشن میں ہم نے کلفٹن کی ساری یوسیاں جیتی، 2 مہینے جیتی، اور ان کے سٹنگ MP اور کراچی کے پریزیڈنٹ خرم شیخ زمان کو ہرایا. تو یہاں پہ ہم آلریڈی ان کے ساتھ کافی اچھا سلوک کر چکے تھے.
ٹھیک ہے. اور لوگوں کا رویہ ان سے کیونکہ انہوں نے جیتنے کے بعد صدر پاکستان بن گئے, گورنر بن گئے, کبھی اپنی اس کانسٹیٹوئنسی نے جس نے ان کو یہ عزت دلائی پلٹ کے پوچھا ہی نہیں, نہ ان کے مسائل پہ کچھ کیا. وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو جیتنے کے بعد کبھی آئی نہیں. لیکن نجمی صاحب آپ یہ نہیں سمجھ رہے ووٹ بڑا ڈیوائیڈ ہوگا, اس لیے کہ ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون میدان میں موجود ہے, بابر انور بھی آپ کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کا اس وقت میں آپ کو تفصیل بتاؤں, ان کی این اے کی کینڈیڈیٹ تو حصہ ہی نہیں لے رہی الیکشن میں, مجھے لگتا ہے, کیونکہ آج تک میں نے ان کی کہیں موومنٹ نہیں دیکھی. ان کو صرف وہ جو کوٹا پورا کرنے کے لیے دیا گیا ہے. نہیں سر, بابر انور صاحب کی اپنی برادری کا ووٹ ہے ٹھیک ٹھاک, ان کی برادری کا ہے, ان کی برادری کا انشاءاللہ ان سے زیادہ ووٹ ہمیں پڑے گا. اور دوسری جانب سر ڈاکٹر شہاب امام ہے, وہ این اے اور پی ایس دونوں سیٹس پہ, مجھے جاننے والے, مجھے رسپیکٹ ہے سر, دونوں سیٹس پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور وہ پہلے پی ٹی آئی میں رہے, ایم کیو میں بھی رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں کے جو ٹیسٹیمونیلز چلا رہے ہیں جس طریقے سے مختلف آرٹسٹوں کے اور لوگوں کے, اس سے بھی لگتا ہے وہ چلانا اور بات ہے, لیکن ووٹ لینا اور بات ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, شہر میں آزاد کینڈیڈیٹ کا کوئی نہیں ہوتا اسکوپ. یو سی وغیرہ میں تو ہو سکتا ہے برادری, پرسنل تعلقات, اچھا کریکٹر مل جا, لیکن ایم پی ایم این اے کے الیکشن میں, اور آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے میرا 110, پاکستان میں اس سے زیادہ ووٹ کسی حلقے میں نہیں ہے. یہ 3,18,000 ووٹ کا حلقہ ہے. اچھا سر, اس میں کل جو ریلی نکالی گئی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کنٹینر پہ تھے, میں خود اس ریلی میں موجود تھا, میں لمحہ بلمحہ جو ہے وہ رپورٹ بھی کرتا رہا, لیکن جو بات محسوس کی گئی ہے, لوگوں نے کہا یا آپ کے مخالفین نے کہا کہ جی خاص طور پہ ساؤتھ سے, سوائے اس کے کہ وہ بلاول ہاؤس سے ریلی نکلی تھی, ڈیفنس میں کہیں وہ ریلی موو نہیں ہوئی. سینٹرل کی اگر ہم بات کریں تو سوائے جو رضویہ چورنگی ہے, اس کے بعد ڈائریکٹ غریب آباد اور ایسٹ کی طرف نکل گئے. جو مین سینٹرل کا آپ کا علاقہ تھا وہ کور نہیں ہوا. ساؤتھ اور سینٹرل سر جی, یہ ایک سن لیں, ہر گلی کوچے میں اتنا بڑا جلوس نہیں جا سکتا. یہ ریلی نہیں, یہ دورہ تھا. تو مختلف ہم نے, اگر ہم ریلی نکال رہے ہوتے ہیں تو ہم پورے کراچی کو یہاں بلا لیتے, ٹھیک ہے نا. بلاول ہاؤس سے نکلتی ہزاروں لاکھ گاڑیوں میں, ہم نے پورے کراچی کو انوائٹ ہی نہیں کیا. یہاں سے ہم 2 صوبائی اسمبلی کے حلقے کے لوگ ان کو لے کے چلے کیماڑی میں پہنچایا. کیماڑی سے زیادہ وقت ایسے علاقوں میں لگایا جہاں سیٹیں پیپلز پارٹی نکالتی ہے, چاہے وہ کیماڑی, چاکیواڑا, شیرشاہ, یعنی وہ علاقے ہوں, لیاری کا علاقہ ہو, یا پھر صفورہ اور ایسی جگہوں پہ. سر دیکھیں, اگر آپ ماشاءاللہ کراچی سے واقف ہیں, غریب آباد سے لے کے اور صفورہ تک کا ایک بڑا علاقہ ہے سر, تو پورا ایسٹ آپ کے پاس تھا. لیکن دیکھیں جی, یہ میں نے آپ سے کہا نا, یہ دورہ تھا. ہم نے ایک روٹ بنایا, ایک سمبولک ہوتا ہے کہ بھائی اس ضلع میں 1-2 تقریریں ہو گئی, اس ضلع میں ہو گئی. اب اگر گولیما چورنگی پہ ہو گئی تو وہ سینٹرل کور ہو گیا نا, کہ سینٹرل میں بھی کر لی تقریر. سر لیکن سینٹرل تو یہاں سے لے کے سرجانی تک سینٹرل ہے سر. سر وہ اتنا بڑا سینٹرل ہے. آپ کو پتا ہے کل کتنے بجے ریلی ختم ہوئی؟ سر میں خود ساتھ تھا, تو آپ بتائیں کتنے بجے؟ 2 بجے رات میں. 2 بج گئے تھے. بالکل 1 بجے سے ہم 1:30 بجے چلے تھے بلاول ہاؤس سے, یعنی کہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے ہو گئے. اگر پورا کراچی کا دورہ کرتے تو شاید 24 گھنٹے بھی کم تھے, بالکل ہو نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے سر, اب کیا کہتے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے پروگرام کی توسط سے؟ سر میں کراچی کے عوام سے اپیل کروں گا, انہوں نے سب کو موقع دے کے دیکھ لیا, کچھ حاصل نہیں ہوا. این کیو ایم کو بھی دیا بار بار موقع, آپ نے پی ٹی آئی کو بھی پتہ نہیں 12 ایم این اے 32 ایم پی اے دیکھ کے دیکھ لیا, کچھ کراچی کے لیے نہیں ہوا. اس دفعہ ہماری کراچی کے عوام سے اپیل ہے, آپ ایک دفعہ پیپلز پارٹی کو بھرپور مینڈیٹ دیں اور حکومت میں آئیں. ہمیں ہمیشہ کراچی والوں کو اپوزیشن میں رکھا جاتا رہا, کبھی جماعت اسلامی کی صورت میں. ایم کیو ایم حکومت میں آئی لیکن کراچی کے عوام حکومت میں نہیں آئے. پی ٹی آئی جیت گئی, پلٹ کے پوچھا نہیں اس نے کراچی کو. عمران خان صاحب نے 1100 ارب دوں گا, 1 ٹکا نہیں دیا کراچی کو عمران خان نے. اب کراچی کے لوگ اس کو ریئلائز کر رہے ہیں. تو میں کراچی کے عوام سے کہوں گا کہ اب وہ حکومت میں آئیں, سیلفش بنے اور دیکھیں کہ کون ان کے کام, ان کے مسائل حل کر سکتا ہے. وہ ہے ایک پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں, انشاءاللہ پیپلز پارٹی کراچی کے لوگوں کے مسائل کو حل کرے گی. ہم دکھائیں گے
کہ ہم کراچی میں کام کرنا چاہتے ہیں. چیئرمین میرے بہت انٹرسٹڈ ہیں کراچی میں کام کرنے کے لیے, ہم نے ابھی کیے بھی ہیں اور ہم کو مزید آگے بڑھا. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ نجمی عالم صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور امیدوار برائے PS 110 نجمی عالم ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دو پر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, اب ہم کچھ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف جس کو کہ بلے کا نشان تو نہیں مل سکا, لیکن اس کے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کینڈیڈیٹس میدان میں موجود ہیں. کچھ کینڈیڈیٹس ایسے بھی ہیں جو کہ دستبردار بھی ہوئے ہیں اور خبریں آتی رہتی ہیں, اور لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ اس الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے. بہرحال اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر علی طاہر جو کہ امیدوار بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جی ویلکم ویلکم. مجھے سر بتائیے گا کہ کیا پوزیشن ہے آپ کی, کنوینسنگ کیسی جا رہی ہے اور کتنی آپ کو یعنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایون پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مل رہی ہے؟ دیکھیے لیول پلینگ فیلڈ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجئے کہ بے شک وہ سمبل سے شروع ہو اور یہ 3 تلوار کے جو ایک انٹورڈ انسیڈنٹ ہوا اس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے 4,500 نامعلوم افراد کے اوپر جس طرح FIR کاٹ دی گئی, تو آپ کے سامنے ہی ہے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے. چیئرمین, فاؤنڈر چیئرمین بھی جیل میں ہیں, وائس چیئرمین بھی جیل میں ہیں, پریزیڈنٹ بھی جیل میں ہیں, سندھ کے پریزیڈنٹ بھی جیل میں ہیں, سندھ کے جنرل سیکرٹری کے گھر پہ رات کو 3 بجے چھاپا مارا جاتا ہے, ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے حالانکہ وہ پروٹیکٹیو بیل پہ ہوتے ہیں. ساری قیادت جو ہے وہ ادھر ہوئی ہوئی ہے اور کیمپین کرنے کی بالکل کوئی اجازت نہیں دی جا رہی. تو لیول پلینگ فیلڈ تو بالکل بھی نہیں ہے, ٹو سے دی ویری لیسٹ, اینڈ یو نو جسٹ ٹو سیو دی ٹائم. اچھا مجھے بتائیے گا سر کہ یہ عجیب قسم کی جو سوشل میڈیا کیمپینز ہیں وہ چل رہی ہیں. کوئی کہتا ہے جی ووٹ کو سیدھے سے موڑیے گا, وہ نیچے جو ہے نا آپ کے نیچے دوسری طرف جو ہے وہ PMLN کا نشان موجود ہے. یعنی یہ چیزیں پہلے سے کیسے, کیا پہلے سے جس طرح پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے, کیا بیلٹ پیپر آپ لوگوں کے ہاتھ لگ گیا ہے جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ کرنا ہے, اور ریٹرننگ آفیسر اور لوگوں سے چھپانی ہے چیزیں, بتانا نہیں ہے کچھ بھی, اور جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ جی پیچھے ان کی سگنیچر, اور یہ کیا چیزیں ہیں یہ مجھے ذرا بتائیے گا. دیکھیں یہ تو الیکشن ایجوکیشن ہے, اور میرے خیال میں میرا یہ اپنی پارٹی کو مشورہ بھی تھا ایز اے وکیل, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر پاکستانی کو پتا ہونا چاہیے کہ الیکشن پروسیس کیا ہے. الیکشن بیسیکلی ایک امانت ہے ایک شہری کی, اور وہ ایک سیکرٹ ہے. مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے سر, لیکن بیلٹ پیپر کو فولڈ کرنے کا, بیلٹ پیپر کو فولڈ کرنے کا طریقہ بتانا, اس سے کیا مطلب ہے سر؟ دیکھیے دس از بیسک ایجوکیشن فار دا پرسن ہو از ووٹنگ, اور میرے خیال میں تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کس طرح سے, کیونکہ فولڈ کرنے سے بیلٹ پیپر ضائع تو نہیں ہوتا, بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو فولڈ کر کے بیلٹ باکس میں ڈالا جاتا ہے. تو میرے خیال میں تو اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے, اور یہ تو پرائمری رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی پلاننگ ہے کہ بالکل اسی طریقے سے PMLN کا نشان رکھا گیا ہے کہ اگر اس کو پیپر کو اوپر سے نیچے فولڈ کریں گے تو پھر وہ آپ کی مہر جو ہے وہ ڈائریکٹ جا کے شیئر پہ لگ جائے گی؟ نہیں, میں کسی ایسی کانسپریسی تھیوری کے اندر دیکھیے میں بلیو نہیں کرتا, اور نہ میں اس کو کوئی پروان چڑھاؤں گا, مگر البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح جوڈیشل DROز ہماری ڈیمانڈ تھی, مگر ایگزیکٹو سے DROز ہیں, ان کا جو رویہ ہے میں نے خود فیس کیا ہے. کتنے ہی فارمز ریجیکشن ہیں جو ہم نے بحال کرائے ہیں جو بالکل فلمزی گراؤنڈز کے اوپر تھے, اور اس کے بعد جب فارم 33 آئے تو آپ نے دیکھا اس کے اندر PTI کے کینڈیڈیٹس کے سامنے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس لکھا گیا. تو ان کا جو رویہ ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. تو اس بات کو تو آپ سر, آپ کو پرسنلی کوئی آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پرسنلی؟ آپ خود الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ وکیل ہیں, وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں, اور زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وکیلوں کو زیادہ پریفر کیا جائے گا, بلکہ ایک موقع پہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید سارے کینڈیڈیٹس ہی وکیل ہوں. جی دیکھیے, میں تو اپنی ٹکٹ جو ہے وہ میں وڈرا کر چکا ہوں, I've returned it to the party. میں صرف اور صرف اپنی وکالت پہ دھیان دے رہا ہوں, اور پارٹی اس وقت ایک بہت نازک دور سے گزر رہی ہے, اس کی وکالت میں کورٹس میں کر رہا ہوں. آج بھی میں اسلام آباد میں موجود تھا, ابھی چند ہی منٹوں میں بس میں جہاز بورڈ کرنے لگا ہوں کراچی کی طرف واپس. تو اوور آل اسٹریٹجی پورے ملک میں نظر آ رہی ہے وہ تو یہی نظر آ رہی ہے کہ جس طرح سے بھی کرپل پارٹی کو کیا جا سکتا ہے اس طرح سے کرپل کیا جائے, اور ایک سائیکولوجیکل فیئر جو ہے وہ آپ نے لوگوں کے اندر ڈالا ہوا ہے,
اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اکثر اگر آپ اچھا سر، جو ایک سوال میرا آپ سے پہلے بھی تھا کہ چلیں اگر آپ کے آزاد کینڈیڈیٹ جیت بھی جاتے ہیں اور وہ 3 دن کے اندر کسی اور پارٹی پہ چلے جاتے ہیں تو کیا اس کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ ایک طرف تو جو ہے نا وہ الیکشنز اور تمام چیزوں کی بات کی گئی، اب کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے؟ دیکھیے جس بندے نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ جمع کرایا ہے اور اس کو سمبل نہیں ملا وہ تو کسی اور پارٹی میں نہیں جا سکتا. اس پہ تو آرٹیکل 63A بالکل کمپلیٹلی اپلائی کرے گا اور وہ ایک لٹمس طور پہ اپلائی کرے گا اور وہ اسی وقت ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. لیکن سر جب ان کی نام کے آگے پاکستان تحریک انصاف نہیں لکھا گیا اس میں بھی تو آپ لوگوں نے کوئی خاص خاطر خواہ قانونی کارروائی نہیں کر سکے؟ نہیں, the petition has already been heard. The order is reserved. اس کا فیصلہ 1-2 دنوں میں آنا ہے اور میرے خیال میں اس کا فیصلہ یہی آئے گا کہ سمبل واپس لیا گیا ہے مگر جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی رہیں گے. اور اگر وہ بعد میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کسی اور پارٹی میں جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ریزائن کریں گے اور پھر اس پارٹی کا الیکشن لڑ کے آئیں گے اسمبلی میں اور پھر جوائن کریں گے. لیکن یہ کسی ڈی آر او کے پاکستان تحریک انصاف کی جگہ انڈیپینڈنٹ لکھنے سے یہ فیکٹ ختم نہیں ہو جائے گا کہ فائل کے اندر اس کی ٹکٹ موجود ہے اور اس ٹکٹ کی ریسیونگ اس کینڈیڈیٹ کے پاس موجود ہے. اچھا, یعنی آپ سمجھتے ہیں. چلیں سر, تو مطلب اب چونکہ وقت الیکشن میں بہت کم رہ گیا ہے اور یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں آپ کی کتنے کینڈیڈیٹس آپ کی جیت سکیں گے؟ کیونکہ لوگوں میں کنفیوژن بھی ہے, نہ انتخابی نشان لوگوں کو پتہ ہے بہت سے علاقوں کے, نہ دیکھیں سر تمام لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا یا موبائل سے فرینڈلی نہیں ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک پارٹی کے ایک نشان پہ جاتے ہیں, تو ان کو کس طریقے سے ایجوکیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے وہ ہر کینڈیڈیٹ کا اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بھی اس نے اپنا سمبل پھیلانا تھا, باقی جو ہیلپ سوشل میڈیا سے مل سکتی تھی وہ بھی ملنی ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات مشکل ہیں اور میں اس بات سے ڈینائی نہیں کرتا, مگر پھر بھی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے ابھرے گی. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تو بیرسٹر علی طاہر, اور اب پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.